بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم خاتم النبیین نبی الامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے بجٹ کے حوالے سے کچھ اپنی معروضات پیش کرنے کا ٹائم دیا۔ آئی ایم گریٹفل۔ سر، بجٹ کی جو دستاویز ہے اس سال کی یا ایون آف پریویس ایئرس، ان سب کو پڑھنا، اس کو اینالائز کرنا اور کچھ نتیجہ نکالنا، یہ کافی دقت طلب اور ٹائم کنزیومنگ چیز ہے۔ بہرحال میں اس پہ انشاءاللہ تھوڑا سا ایک جو میرے ذہن میں آئے وہ میں آپ کو یہاں پیش بھی کروں گا، اور میری ریکویسٹ ہوگی ٹریجری بینچز سے بھی کہ بیفور فائنلائزیشن اینڈ اپروول آف دی بجٹ کائنڈلی ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ لیکن سب سے پہلے سر میں گزارش کروں گا کہ اس اجلاس کے سٹارٹ میں یہاں اسپیکر صاحب اور سارے ہاؤس کی طرف سے یہ طے ہوا تھا کہ ہم ایک ایک دن کم از کم رکھیں گے آفٹر بجٹ۔ یہ صرف میری طرف سے ایک ریمائنڈر ہے کہ آپ بھول نہ جائیں، کیونکہ ایشو بہت اہم ہے اور اس میں آپ کی توجہ اور مہربانی کی ضرورت ہوگی، اور ہاؤس کے تمام ممبران جو ہیں ان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ نمبر 1 یہ ہے سر، قادیانیت کے حوالے سے ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو کہ میں 2-3 لائنوں میں یا 2-3 لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اگر آپ ٹائم رکھیں گے، وہ دن مخصوص رکھیں گے، تو بہت ڈیٹیل سے انشاءاللہ میرے پاس میٹیریل بھی ہے، پروف بھی ہیں، اور میں بات کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ سر ایگریکلچر کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک بہت بدقسمتی ہے ہماری کہ اس ملک کے 70% جو پاپولیشن ہے وہ انگیج ہے ایگریکلچر میں، اور سے بڑھ کے جو ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اگنور ہوتے ہیں، نقصان ان کا ہوتا ہے، اور بینیفٹ اٹھانے والے وہی جن کو پچھلے ابھی چند دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے اشرافیہ کلاس کہا تھا۔ میں بھی اس کو یہی کہوں گا کہ بینیفیشل اشرافیہ کلاس ہے اور نقصان ہمارے لوگوں کا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ سر کووڈ کے حوالے سے تھا، اس کے لیے بھی میری گزارش ہوگی کہ ایک ایک دن کا ٹائم رکھیں، یعنی قادیانیت کے حوالے سے، ایگریکلچر اینڈ کووڈ۔ تو لوکسٹ کی بحث ہو چکی ہے، اس میں میرا خیال ہے کچھ زیادہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ اینی کمنگ ٹو دی مین جو ہمارا ایشو ہے اس وقت، تو سر یہ جو بجٹ ہے اس کو پڑھنے سے صرف اور صرف یہ ایک ہی چیز سامنے نظر آتی ہے کہ جو آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ وہ آلریڈی بہت زیادہ مراعات یافتہ طبقہ ہے جو محروم، اگنورڈ، ان اٹینڈڈ لوگ ہیں، وہ تو ایگریکلچر کے ہیں۔ سر 70% آف دی پاپولیشن از انگیجڈ ان ایگریکلچر، 42% جو آپ کی لیبر ہے وہ انگیج ہے ایگریکلچر میں، کسی اور سیکٹر میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا میجر سیکٹر ہے جو ملک کے لیے کمائی کر کے بھی دیتا ہے، لوگوں کو جاب اپورچونیٹیز جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور مال بھی سب سے زیادہ یہی طبقہ کھاتا ہے۔ تو اس کے لیے میری گزارش ہوگی کہ جو آپ نے وعدہ فرمایا اس کے مطابق اس کا ٹائم دیجیے، تاکہ
ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکے. تھینک یو. اور دوسرے نمبر پہ اب سر میں بجٹ کی طرف آتا ہوں کہ بجٹ میں ساری چیزیں دی گئی ہیں, ایگریکلچر کو تو اگنور کر ہی دیا گیا ہے. جب یہ ڈیفیسٹ بجٹ اناؤنس ہو رہا ہے تو ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ بجٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے گا, کون سے ایونیوز ہیں جو ایکسپلور کیے جائیں گے. نتھنگ ہیز بین ٹولڈ. بلکہ میں نے تو یہ پڑھا کہ دیکھیں اس میں ریلیف جو دیا گیا سب سے پہلے 45 ملین جو ہے یہ آپ دیتے ہیں انڈسٹریل سیکٹر کو ٹیکس ریلیف. 25 ملین کی آپ جو ڈیوٹی ریٹس ہیں ان کو آپ جو ہے نا یا تو ختم کرتے ہیں, 2% آپ نے کسٹم ڈیوٹی جو تھی ایڈیشنل ٹیکس کی وہ ختم کر دی گئی ہے, لیکن بینیفٹ ڈائریکٹلی گوز ٹو دی انڈسٹریل سیکٹر. اسی طرح سے 13 بلین کے جو ریٹ ریویژن ہوئی ہے ود ہولڈنگ ٹیکس میں, کچھ جگہ پہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو کم کیا گیا ہے, کسی جگہ پہ اس کو بالکل ابالش کر دیا گیا ہے. لیکن اگر اس کو ڈیپلی دیکھا جائے تو اس کا بھی جو بینیفٹ ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر کو جاتا ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ بجٹ جو ہے اس میں جو ڈیفیسٹ ہے یہ تقریباً 3500 ملین کا بنتا ہے جو کہ ہماری جی ڈی پی کا 7% ہے. اب اس کو کور کرنے کے لیے بجٹ کی کسی دستاویز میں کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے جو مشیر ہیں فائنانس کے شیخ عبدالحفیظ صاحب ان کی طرف سے ہمیں جو بتایا گیا پوسٹ بجٹ جو ان کی کانفرنس تھی یا ان کا ان کو ہمارے پریس کو جو بتایا گیا تو وہ کہتے ہیں جی کہ 3 یا 4 چیزیں ایسی ہوں گی جہاں سے ہم یہ اپنا بجٹ خسارہ پورا کریں گے. تو اس میں سر نمبر 1 جو چیز انہوں نے دی ہے وہ ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ پہ جو لیوی لگے گی اس کو ہم کور کر, اس کو جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کور کرنے کے لیے لگائیں گے. نمبر 2 اسٹیٹ بینک کی جو اس پہ اسٹیٹ بینک جو پروفٹ کماتا ہے وہ ہم یوٹیلائز کریں گے یہ ڈیفیسٹ کے لیے. نمبر 3 کہ جناب جو ہماری اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں ان میں سے منیمم 3 جو ہیں 3 اسٹیٹ انٹرپرائزز ان کو پرائیویٹائز کیا جائے گا. بٹ انہوں نے کسی ایک بھی انٹرپرائز کا نام نہیں دیا کہ کس کو ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں سوائے اس کے کہ ہم نے اخبارات میں پڑھا کہ اسٹیل مل کو جو ہے نا وہ بیچا جا رہا ہے اور پاسبل ہے اسی طرح کی کوئی اور چیزیں بھی ہوں. لیکن کیا ہم اپنے ایسٹ بیچ کر ہی سارا کام کرنا ہے؟ ہم اپنے طور پہ یہ بھی تو ریویو کریں کہ 2 سال الحمدللہ ہو گئے ہیں آپ کو ایز گورنمنٹ ٹیک اوور کیے ہوئے. اپنی ہم لوگ ابھی ٹھیک ہے یہ باتیں ہو رہی تھی جناب فلانے یہ کہا فلانے وہ کہا, آئی کنڈیم. میں سپورٹ کرتا ہوں اسپیکر صاحب کی اس بات کو کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے, کسی کا جو ہے نا اس کی روح مجروح نہیں ہونی چاہیے, آنریبل وے میں بات کرنی چاہیے. لیکن سر دیکھنا یہ ہے کہ 2 سال میں اس گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, اپنی پرفارمنس کچھ تو بتائیں ہمیں کہ اس فیلڈ میں یہ کام ہم کر چکے ہیں اور آئندہ کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں. جب آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں, آپ کی ریونیو جنریشن کے لیے آپ بالکل ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں, تو کدھر جائیں گے آپ ڈیولپمنٹ کے لیے؟ کہاں سے لیں گے فنڈز اپنے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سکے گا. حالات اس نیج تک پہنچ چکے ہیں. اسپیکر صاحب کائنڈلی عباسی صاحب سال میں ایک دفعہ آپ ٹائم دیتے ہیں اور وہ بھی آپ نے پورا کر دیا. کہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں. نہیں آپ 2 منٹ میں اپنی بات مجھے 2-3 منٹ میں اس سے زیادہ لیتا بھی نہیں. ٹھیک ہے جی بالکل. اچھا تیسری جو 4th چیز ہے وہ انہوں نے کہا کہ جناب ایکسپینڈیچر کٹ کریں گے اور اس سے ہم بجٹ ڈیفیسٹ کو پورا کریں گے. اب
आपके पास जो फंड्स हैं हेल्थ में और एजुकेशन में, लास्ट ईयर आपने 20% और 21% आपने उनका जो प्रीवियस ईयर्स में बजट एलोकेट होता था वो काम किया है। इस साल एजुकेशन को तो एक तरफ छोड़ा, रिसर्च को भी एक तरफ छोड़ा, हेल्थ डिपार्टमेंट में 0.4% आपने दिया है हेल्थ सेक्टर को। क्या उसको आप कम करने जा रहे हैं? वो एक्सपेंडिचर कट करके आप डेफिसिट जो है ना उसको पूरा करेंगे? वाज़ेह होना चाहिए कि ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है और यहां से हम फंड्स देंगे और इधर हम इन्वेस्ट करेंगे। और अगर ऐसी कोई वाज़ेह चीज नहीं है तो मैं समझता हूं कि आप हमें और खुद भी अंधेरों में धकेल रहे हैं आने वाले वक्तों के लिए, और उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। मुल्क हमारा ऑलरेडी जो है बहुत बुरी हालत में है, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तवज्जो शायद इस तरफ नहीं है, कुछ और दूसरी तरफ हो रही है। नेक्स्ट ये है कि ये जो अहदाफ आपने दिए हैं एफबीआर को भी और सबको भी, एफबीआर का जो टारगेट आपने इन्हांस किया 1055 बिलियन आपको एफबीआर और क्रिएट करके देगी। कहां से क्रिएट करके देगी? एफबीआर तो ये कह रही है कि जनाब लॉकडाउन की वजह से हमें 400 to 500 मिलियन लॉस हुआ है, हम रिकवरी नहीं कर पा रहे, हम वो टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे। लाइकवाइज दूसरी चीजों पे भी उन्होंने कुछ लिखा है कि जी हम 200 से 250 मिलियन जो है वो हमारा खसारा रहेगा। तो जब इतना खसारा उनको रेवेन्यू जनरेशन में रहेगा तो कहां से ये फंड्स आएंगे? उसमें सिर्फ हमारे मशीर साहब ने ये फरमाया कि हम नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग जो हमारे सेक्टर्स हैं वहां से फंड जनरेट लेंगे और इधर हम अपनी प्रॉपर्टीज बेचेंगे। कहां तक हम लोगों का फर्दर सिक्वीज करेंगे? क्या जो लेमन होता है उसको वो मशीन में रख के जब निचोड़ते हैं तो पीछे तो फोर्क रह जाता है, उसको भी हमने फर्दर निचोड़ना है। क्या निकलेगा उसमें से? हमारे तो पहले ही आप लोगों ने गर्दन दबोची हुई है और हम बोलने से भी कासिर हैं। जिम्मेदार इस मुल्क का पिस के रह गया है, कोई उसको रिलीफ नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये काम आपने सर किया है कि 13 बिलियन के सब्सिडी दी गई है। जनाब ये जो दाऊद हार्कोलिस केमिकल्स वाले हैं इनको दी गई है। जनाब जो फातिमा फर्टिलाइजर मुल्तान वाले हैं उनको दी गई है। वही लोग बैठे हुए हैं जनाब कैबिनेट में भी और वही लोग बैठे हुए हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी। जी सर बात तो करने दें, आप यूं आपको 3 मिनट आपने मांगे वो फिर सर मेरी बात सुने आप। मुझे मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हम कोई बंदा ना बोले और उसको ना टाइम दिया जाए तो कोई और लोगों ने भी बोलना है जी। मेहरबानी फरमाएं मुझे टाइम दे इसमें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जी डॉक्टर रमेश कुमार विंकवानी साहब 2 मिनट दे दे मैं। जी डॉक्टर रमेश कुमार विंकवानी साहब, मैं आपको पहले भी दे चुका हूं टाइम, 10 मिनट का टाइम था, आपने 13 मिनट बोला है जी। आपने 3 मिनट मांगे, आपको 3 मिनट और दिए। जी डॉक्टर रमेश कुमार विंकवानी साहब माइक ऑन करें, 33 नंबर माइक ऑन करें।